اگر آپ کے پاس 15 لاکھ روپے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، یقین مانیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ زندگی میں دو طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہمیں وقتی خوشی دیتے ہیں اور دوسرا وہ جو ہماری زندگی کی ڈائریکشن کو بدل دیتے ہیں۔ اکثر لوگ جب کچھ پیسے اکٹھے کرتے ہیں تو ان کا پہلا خیال یہی ہوتا ہے کہ کچھ ایسا خریدیں جو نظر آئے، جو دوسروں کو دکھایا جا سکے، مہنگا فون، قیمتی گھڑی یا نیا فرنیچر۔ مگر کم ہی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہی پیسے اگر کسی ایسی جگہ پر انویسٹ کیے جائیں جہاں سے مستقل فائدہ ہو تو زندگی کے مالی رستے کو بدل سکتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ خرچ کرنے کے طریقے میں 3 ٹائپ میں یہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے وہ جذباتی فیصلہ کرتے ہیں، جیسے کچھ پیسے آئے فوراً خرچ کر دو، کبھی شادی میں، کبھی برانڈڈ کپڑوں پر، کبھی بلا وجہ کی سیر و تفریح پر۔ ان کا پہلا اصول یہی ہوتا ہے کہ جو دل چاہے لے لو، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ دل تو ہر دن کچھ نہ کچھ نیا چاہتا ہے مگر جیب روزانہ نہیں بھرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں مگر مسائل کبھی کم نہیں ہوتے۔ دوسری ٹائپ ان لوگوں کی جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نہ مکمل بچت کرتے ہیں نہ ہی مکمل خرچ کرتے ہیں، یہ ہر کونے میں کچھ نہ کچھ لگا دیتے ہیں۔ ایک طرف بچت سکیم، دوسری طرف قسطوں پر کوئی چیز، اور تیسری طرف بچوں کے کھلونے، اور چوتھی طرف کوئی نیا شوق۔ یوں پیسوں کی کوئی واضح ڈائریکشن ان کے پاس نہیں ہوتی۔ نہ پیسہ بڑا بنتا ہے، نہ ہی سرمایہ بن کر وہ پیسہ کسی خواب کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ، انہیں خود اپنے مالی مستقبل پر یقین نہیں ہوتا، اس لیے وہ کبھی کچھ بڑا قدم نہیں اٹھا پاتے۔ اب آتے ہیں ہم تیسری ٹائپ کے لوگوں کی طرف، یہ جو سرمایہ کاری کو پراپر طریقے سے یہ سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہر پیسہ اگر ایک عقل مندانہ ڈائریکشن میں لگایا جائے تو وہ خود مزید پیسہ بنا سکتا ہے۔ ایسے لوگ پہلے اپنی ضروریات کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو بچتا ہے وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ خرچ بھی اس انداز میں کرتے ہیں کہ کل کو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مثال کے طور پر وہ پراپرٹی لیتے ہیں، کچھ چھوٹا بزنس شروع کرتے ہیں یا کسی ایسے پروجیکٹ میں حصہ ڈالتے ہیں جو لمبے عرصے میں ان کو مالی آزادی دے سکے۔ اور یہی لوگ اصل میں کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کو سمجھتے ہیں۔ کمپاؤنڈنگ کا مطلب ہے کہ آج کا چھوٹا قدم کل کا بڑا فائدہ۔ جیسے ایک بیج جو آج آپ زمین میں بوتے ہیں وہ کل بڑا درخت بن جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کو وقت، پانی اور توجہ دی جائے۔ اسی طرح جب آپ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ ایسی جگہ پہ لگاتے ہیں جہاں وہ بڑھتا رہتا ہے، جیسے ریئل اسٹیٹ، اسٹاک مارکیٹ، سونا یا کوئی چھوٹا سا بزنس، تو وہ سرمایہ وقت کے ساتھ بڑھتا ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ صرف کما نہیں رہے ہوتے بلکہ آپ کا پیسہ خود کما رہا ہوتا ہے۔ اور یہی کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہے جسے آئنسٹائن نے دنیا کا 8واں عجوبہ کہا، کیونکہ جو اسے سمجھتا ہے وہ کماتا ہے اور جو نہیں سمجھتا وہ ساری زندگی خرچ کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ تو بات صرف پیسے کی نہیں، مائنڈ کی میری جان۔ اگر مائنڈ بدل جائے، سوچ بدل جائے، اگر ہم پیسے کو خرچ کرنے کی بجائے سنوارنے اور بڑھانے کی نیت سے دیکھیں تو وہی پیسہ جو آج چھوٹا لگتا ہے کل بڑی زندگی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ آج دل کی سنتے ہیں یا دماغ کی۔ تو اگر آپ کے پاس 15-20 لاکھ ہیں تو میرا آپ سے پھر دوبارہ یہ سوال ہے، کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔ اور ہاں، آج کل کے دور میں ریئل اسٹیٹ یا اسٹاک، تو فوریکس ٹریڈنگ ایک زبردست اپرچونٹی ہے، ایک زبردست میں سمجھتا ہوں اسکل ہے، اس کو آپ کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ فوریکس ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ کافی عرصے سے کنٹینٹ کریشن کے اوپر فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک کے اوپر بہت سارا کام کیا، لیکن جب سے فوریکس ٹریڈنگ کے اوپر آئے، اسکل کو سیکھا پراپر طریقے سے، حرام سے پاک، گیمبلنگ سے، جوئے سے پاک، حلال ٹریڈنگ کی میں بات کر رہا ہوں، تو زندگی میں بہت کمفرٹیبل ہوگا۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں میری ٹیم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس جرنی میں اکیلا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بہت شکریہ۔